گھنے جنگل میں ایک آم کا درخت رہتا تھا۔ وہ بڑا دکھی اور اداس رہتا تھا۔ ایک دن گھنی جھاڑیوں کے بیچ سے اسے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا اپنے ہاتھ میں نوکیلی کلہاڑی لیے اسی کی طرف آ رہا ہے۔ درخت نے لکڑہارے کو آواز لگاتے ہوئے کہا، سنو بھائی، مجھے لگتا ہے تمہیں لکڑیوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کاٹ کر لے جا سکتے ہو۔ ہیں؟ پہلی دفعہ کوئی درخت مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے کاٹ لو۔ کتنی عجیب بات ہے، میں تو تمہیں کاٹنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، اور یہ کلہاڑی تو صرف جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے ہے۔ مہربانی فرما کر مجھے پوری طرح کاٹ کر ختم کر دیجیے۔ آپ میرے پھلوں اور لکڑیوں کو بیچ کر بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے کاٹ دیں گے تو میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ تم اتنے بڑے اور گھنے ہو، تمہارے اوپر یہ میٹھے میٹھے آم لٹکے ہیں، تم دیکھ سکتے ہو، بول سکتے ہو، سن سکتے ہو، اتنی خاصیت ہونے کے باوجود تم اپنے آپ کو مٹانا چاہتے ہو، بھلا کیوں؟ میری یہ خاصیت کسی کے کام نہیں آ رہی۔ یہاں بہت سے جنگلی جانور رہتے ہیں جو میرے سائے کے نیچے شکار کرتے ہیں، اور شکار کے بعد جو گوشت بچ جاتا ہے اسے گدھ کھانے آ جاتے ہیں، جسے دیکھ کر کوئی بھی پرندہ میرے اوپر گھونسلہ بناتا نہیں ہے اور نہ ہی میری طرف آتا ہے، اور میں روز روز اس شکار اور گوشت کے علاوہ کچھ اور دیکھ نہیں پاتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی جانور کو بچانے میں اس کی مدد کر پاتا ہوں۔ درخت تو بہت فائدے مند ہوتے ہیں، میں اپنا فرض صحیح طرح پورا نہیں کر پا رہا، اس لیے مجھے کاٹ دیجیے۔ درخت کی باتیں سن کر لکڑہارا بولا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں کاٹ دیتا ہوں۔ لکڑہارا لکڑیوں اور پھل کی لالچ میں پورے درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ وہ لکڑیوں اور پھل کو بیچ دیتا ہے، جس سے اس کے پاس بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے۔ وہ گھر جا کر ساری بات اپنی بیوی کو بتاتا ہے، جو بہت نیک اور لوگوں کی مدد کرنے والی ہمدرد خاتون تھی۔ تو بیوی کہتی ہے، آپ دولت اور پیسے کے لیے اتنا گر جائیں گے، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آپ نے درخت کی مدد کرنے کی بجائے اسے کاٹ دیا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں اس پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ درخت کاٹنا گناہ ہے، اور یہ پیسہ گناہ سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ پیسے کی لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اور میں نے ان ہاتھوں سے اس درخت کو کاٹ دیا۔ وہ کافی دنوں تک پریشان رہتے ہیں۔ انہیں رات کو یہ سوچ کر نیند نہیں آتی کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ پھر اچانک لکڑہارے کو یاد آتا ہے، میں نے اس درخت کے سارے آم نہیں بیچے تھے، کچھ پڑے ہوئے ہوں گے جو اب سوکھ کر گٹلی بن چکے ہوں گے۔ وہ ان گٹلیوں کو پہاڑ پر لے جا کر دبا دیتا ہے اور روزانہ انہیں پانی دیتا ہے، تو چند دنوں میں وہ ایک پودا بن جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بھی اس پودے کو دکھانے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ مجھے اس پودے کو دوبارہ اگتے دیکھ کر بہت خوشی مل رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ جلد درخت کی شکل اختیار کر لے گا، پھر میں اسے دیکھنے آؤں گی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس کی آنکھیں اور منہ نکل آتا ہے، اور وہ درخت لکڑہارے سے بات کرتا ہے، آپ نے مجھے پھر سے اگا دیا ہے، اب پھر مجھے وہی سب دیکھنا ہوگا، اب پھر سے میرے سامنے شکار ہوگا، اور میں کسی جانور اور پرندے کی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ نہیں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ذرا غور سے دیکھو، میں تمہیں ایک پہاڑ پر لے آیا ہوں۔ یہاں کوئی جنگلی جانور نہیں ہے، اور یہاں سب پرندے بھی تم پر اپنا گھونسلہ بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ بہت ہی اچھے اور نیک دل انسان ہیں۔ میں تو لالچی ہو گیا تھا، پر میری بیوی بہت نیک ہے۔ اسی نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے تمہیں کاٹ کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔
جس کو ختم کرنے کے لیے میں نے تمہاری گٹلی لے کر یہاں پہاڑ پر اگایا ہے۔ پھر تو میں اس نیک خاتون کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ پلیز اپنی بیوی کو ضرور لائیے گا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میری بیوی بھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ پھر لکڑہارا خوشی خوشی گھر چلا جاتا ہے اور ساری بات اپنی بیوی کو بتاتا ہے۔ بیوی اس درخت کے دوبارہ اگنے پر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسی وقت اسے دیکھنے کے لیے پہاڑ کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب وہ دونوں اس درخت کے پاس پہنچتے ہیں تو درخت کہتا ہے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو مجھے اس گھنے جنگل سے نکال کر یہاں لے آئے ہیں۔ اب تم یہاں سے ہر علاقے کا مجھے موسم کا حال بتانا۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی گھر کو یہ سوچ کر چلے جاتے ہیں کہ ان کے گناہ کا ازالہ ہو گیا ہے۔